براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ جو 3 میازم ہیں ہومیوپیتھی میں، ان میں سے سفلس کیا چیز ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ سورا، سفلس اور سائیکوسس 3 میازم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک میازم جو ہے اس کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی کہ سورا جو ہے وہ ایسی ایک میازم ہے، ایسا ایک زہر ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی ہم میڈیسن کھاتے ہیں ہومیوپیتھی کی تو اس کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، اس میڈیسن کو اپنا کام نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ نسل در نسل بھی چل سکتا ہے اور اس اپنے بندے کی سوچ بھی ہو سکتی ہے جس سے یہ سورا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے سفلس پہ۔ سفلس بھی سورا کی طرح ہی ایک میازم ہے، ایک زہر ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ سورا سے اگلی سٹیج ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے اندر سورا موجود ہے اس کے اندر سفلس موجود ہو سکتا ہے، لیکن جس کے اندر سورا موجود نہیں ہے اس کے اندر سفلس نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفلس اصل میں سورا کا ہی عمل ہے۔ جب انسان غلط چیز سوچتا ہے تو وہ سورا ہے، کوئی برا خیال ذہن میں لاتا ہے تو وہ سورا ہے، اور جب اس خیال پر عمل کر گزرتا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے، تو دیٹ از سفلس۔ اصل میں سفلس عمل کا نام ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے، جب اس کام کو کرنے کے لیے چل نکلتا ہے تو اس وقت وہ سفلس بن جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ہم ایک دائرہ لگاتے ہیں اور دائرے کے اندر ایک ہمارے مرکز ہے، نیوکلیس ہے، اور ایک درمیان میں نقطہ ہے، اور یہ پورا محیط ہے، اور اگر ہم مرکز کو دماغ کہیں تو سورا یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اس سورا کے پیدا ہونے سے اس جگہ پر جہاں پہ یہ پیدا ہوا ہے، دماغ کے اندر جو خیال پیدا ہوا ہے، یہ جو محیط ہے یہ ہمارا پوری باڈی ہے، جس کو آپ سکن کہہ لیں کہ جس نے ہماری پوری باڈی کو گھیرا ہوا ہے۔ اب اس باڈی کے اندر جو عمل ہو رہے ہیں، جو عمل انسان کر رہا ہے، اس سورا کی وجہ سے، ان برے خیالات کی وجہ سے، ان بری سوچوں کی وجہ سے، وہ جو خیالات ہیں ان پر جو عمل درآمد ہو رہا ہے وہ سفلس ہے۔ یعنی مرکز سے محیط کی طرف جو سفر جاری ہے سوچ کا، ایک ہاتھ جو ہے وہ اس وقت تک چوری کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تالا توڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، کوئی غلط کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، جب تک پہلے اس میں سوچ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جب سورا پیدا ہوتا ہے تو اس کے آگے عمل کے طور پر سفلس پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ سورا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سفلس ہے کہ جب تک سفلس کی شناخت نہ کی جائے اس وقت تک آپ کسی مریض کو پوری ہومیوپیتھی کی ساری مٹیریا میڈیکا کی میڈیسن کیوں نہ کھلا دیں، ٹرن بائی ٹرن دیتے جائیں اور علامات کے مطابق دیتے جائیں، وہ آرام نہیں آئے گا جب تک اس کو دافع سفلس یا اینٹی سفلس میڈیسن نہ دی جائے۔ سفلس جو ہے وہ زہر رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، آپ کی جو مماثل دوائی ہے، جو آپ کی ہومیوپیتھک علامات کے مطابق میڈیسن ہے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سائیکوسس ہے، یہ ایک تیسرا میازم ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اب میں نے آپ کو سورا کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دی، اس کے بعد سفلس کے بارے میں بتا دی، انشاءاللہ سائیکوسس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور پھر میں اینٹی سورا، اینٹی سفلس اور اینٹی سائیکوسس میڈیسنز جو ہیں ان کے بارے میں
टर्न बाय टर्न बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए ताकि आप पे ये क्लियर हो सके कि मियाज़म क्या चीज़ है और कौन कौन से मियाज़म इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो इंसान को क्या क्या नुकसानात पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को गौर से सुना। अगर आपको मेरे बारे में होम्योपैथी के हवाले से या ये जो मैंने वीडियो जो दी है इसके हवाले से कोई जहन में क्वेश्चन हो या आपकी अपनी सेहत के हवाले से कोई भी मसला हो आपको, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मौजूद है, इस पे आप राब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।